حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الی یوم الدین۔ آج دو بڑی ہستیوں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں ہم۔ یہ دونوں اصحاب کرام ہیں۔ ان کو اسلام قبول کرنے کا شرف کس طرح حاصل ہوا، یہ تاریخ کا بحثین باب ہے، اس لیے اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے۔ یہ موبائل ویڈیوز جو ہم بنا رہے ہیں، ان کا مقصد اصل میں یہی ہے کہ امت مسلمہ کہ آج کل کے نوجوان بالعموم اردو سے ناواقف ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ ان کتابوں کو جو اردو میں لکھی گئی ہیں، جن میں اسلام کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اسلامی تاریخ کا بڑا ذخیرہ موجود ہے، وہ ان کو پڑھ نہیں سکتے، لیکن کم از کم سن کر اسلامی تاریخ کے ابواب ان کے سامنے آ سکتے ہیں اور انہیں پتہ لگ سکتا ہے کہ اس دین کی آبیاری میں کس کس طرح کس نے کتنی محنت کی ہے۔ تو آج ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کی داستان آپ کو سنائیں گے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، آپ کے خالزاد بھائی بھی تھے اور دودھ شریک بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تو حضرت صوبیہ کا انہوں نے دودھ پیا تھا۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان بزرگ خاتون کا دودھ پیا۔ تو اس طریقے سے حضرت حمزہ اور حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کے دودھ شریک بھائی ہوئے۔ حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن دعوی نبوت کی طرف وہ بہت زیادہ متوجہ نہیں تھے۔ وہ قصے، وہ واقعات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے پیش آ رہے تھے، ان کو پورا علم تھا اس کا، لیکن بہت توجہ نہیں تھی۔ شکار کے بڑے شوقین تھے، تلوار بازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری، اس کا بھی ان کو بڑا شوق تھا، اور اسی وجہ سے وہ زیادہ تر بستی سے باہر اپنی مشقیں کیا کرتے تھے۔ بحثین پہلوان تھے، انہیں کوئی ہرا نہیں پاتا تھا کشتی میں۔ تو ایک مرتبہ وہ اسی طرح جنگل سے شکار وغیرہ کر کے واپس آئے، تو ان کو ایک لونڈی نے خبر دی کہ آج تمہارے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت بری گالیاں دی۔ اب حضرت حمزہ چونکہ ابھی باہر سے آ رہے تھے، ابھی گھر تک بھی نہیں پہنچے تھے، کوئی آرام وغیرہ بھی انہوں نے نہیں کیا تھا، تو ان کو بڑا غصہ آیا یہ سن کر کے۔ تو وہ ابو جہل کو تلاش کرتے ہوئے سیدھے مسجد حرام میں پہنچ گئے۔ کعبۃ اللہ کے چاروں طرف کا جو حصہ تھا وہ مسجد حرام کہلاتا ہے، تو وہاں وہ بیٹھا ہوا کعبے کی دیوار سے لگا ہوا اپنے دوستوں میں شیخی بگاڑ رہا تھا
کہ آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی محمد کو یہ باتیں کہیں، اور جو اس کے لفنگے ساتھی تھے اس پہ تالیاں پیٹ رہے تھے، ہنس رہے تھے، ٹھٹے لگا رہے تھے۔ حضرت حمزہ کو جب جلال میں بھرے ہوئے آتا دیکھا تو یہ سب گھبرا گئے کہ بھئی کیا بڑا پیچیدہ معاملہ ہے۔ حضرت حمزہ سے سبھی لوگ ڈرتے تھے، خوف کھاتے تھے، کیونکہ کافی طاقتور بھی تھے وہ اور بہت بڑے پہلوان بھی تھے اپنے وقت کے۔ حضرت حمزہ نے سیدھے ابو جہل کے سر پر جا کر اپنی کمان دے ماری، جس سے وہ زخمی ہو گیا، اور کہا سن لو، جو دین محمد کا ہے وہی دین میرا بھی آج سے۔ یہ بات انہوں نے وہاں فوری غصے کے تحت کہی، اور یہ جو کمان سے آپ نے زخمی کیا ابو جہل کو، اس پر اس کے دوسرے ساتھیوں نے ابو جہل کو اکسایا کہ بھئی بدلہ لو۔ اس نے کہا رہنے دو، میں نے آج اس کے بھتیجے کو بہت گالیاں دی ہیں، یعنی اس کو یہ احساس تھا کہ میں نے ایک ایسا کام کیا ہے جس کا یہ نتیجہ حاصل ہو سکتا ہے، اور وہ نتیجہ سامنے آیا۔ اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ حمزہ اگر جوش میں ہے اور غصے میں ہے تو حمزہ سے میں جیت نہیں سکتا، تو اس نے اسی طرح کی بات بنائی، اور جو حقیقت بھی تھی کہ اس کو رہنے دو، میں نے آج اس کے بھتیجے کو بہت گالیاں دی ہیں۔ خیر حضرت حمزہ اس کو مار کے اور زخمی کر کے چلے گئے واپس گھر۔ رات میں جب لیٹے تو انہوں نے اس پہلو پہ غور کیا خوب، اور غور و خوض کرنے کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ 100% صلحانہ صحیح ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ صبح کو اٹھے ہو اور سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے اور کہا بھتیجے، تمہیں جو دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے میں اسے قبول کرتا ہوں، آج سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اب ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ اور کیا خوشی کی بات ہو سکتی ہے۔ آپ حضرت حمزہ کے گلے لگ گئے اور بڑی خوشی کا اظہار آپ نے کیا، اور آپ کے حق میں بہت دعائیں دیں۔ یہ واقعہ حضرت حمزہ کے ساتھ پیش آیا، ایک فوری جذبے کے تحت انہوں نے دین کو قبول کیا، لیکن پھر جب غور کیا تو پورے دل کی گہرائی سے اس کو قبول کرتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سے جا کر ان کا اقرار کیا اور اظہار کیا، اور باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بیعت کی۔ دوسری بڑی شخصیت تاریخ اسلام میں حضرت عمر کی ہے، ان کا واقعہ اسلام قبول کرنے کا بڑا اہم ہے۔ ویسے تو حضرت عمر سے بھی بڑی اہمیت شخصیت حضرت ابوبکر صدیق شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیتے رہے ہیں، لیکن حضرت عمر کا چونکہ واقعہ ایک الگ ہی قسم کا واقعہ ہے، ایک ایسا واقعہ ہے کہ انسان نکلے کسی اور کام سے اور کر بیٹھے کوئی اور کام، نکلے برائی کے ارادے سے اور کر بیٹھے بہت بڑی نیکی۔ تو حضرت عمر کا اسلام لانا اسی قسم کا اسلام لانا ہے۔ وہ بھی طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے کچھ معاشرے سے بہت زیادہ گھلے ملے نہیں رہتے تھے، اور اس طرح کی باتوں میں کہ کسی سے لڑیں، کسی سے بھیڑیں، کسی کو ستائیں، کسی کو گالی دیں، ان چیزوں سے بھی وہ دور رہتے تھے، لیکن تھے تو اسی معاشرے میں اور سنتے رہتے تھے وہ سب باتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، وہ بھی ان تک پہنچتی تھیں، اور جو آپ کے دشمن آپ کے ساتھ رویہ اختیار کرتے تھے وہ بھی ان کے سامنے تھا۔ تو ایک مرتبہ اسی طریقے سے وہ
کعبۃ اللہ کے آس پاس موجود تھے، اور کچھ دوسرے اور لوگ بھی وہ گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے دین پر، اور برے انداز میں کر رہے تھے ظاہر ہے۔ اس وقت حضرت عمر ان کی باتوں کو سن کر کو کچھ ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے فوری طور پہ ایک ارادہ کیا اپنے دل میں کہ جس وجہ سے یہ سب جھگڑا چل رہا ہے، 5-6 سال ہو گئے مستقل بحث مباحثہ چل رہا ہے، گرما گرم ہے معاملہ، اس وجہ کو ختم کر دوں۔ نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری، اس قسم کی بات ان کے ذہن میں آئی، اور وہ تلوار نیام سے نکالی انہوں نے اور چل دیے کہ آج بس محمد کو قتل ہی کر دینا ہے، نہ وہ رہیں گے نہ یہ سب ہر وقت کے جھگڑے بازی رہے گی۔ چل دیے۔ اتفاق سے راستے میں ایک شخصیت جن کا نام ابو نعیم کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، جن کو وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہوں نے ابھی اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا۔ وہ زمانہ ایسا ہی تھا، ماحول ایسا ہی تھا، بہت کم لوگ اعلان کی ہمت کر پاتے تھے، اسلام قبول کر لیتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے۔ تو حضرت ابو نعیم بھی اسی میں شامل تھے۔ انہوں نے حضرت عمر سے پوچھ لیا بھی کہاں جا رہے ہو؟ بڑے غصے میں، بڑے جلال میں اس وقت، کچھ مت پوچھو، بس آج میں اسے ختم ہی کرنے جا رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا بھائی اس کو ختم کرنے کی بات کر رہا تھا، اگر تم نے اس کو ختم کر دیا تو یہ بنو ہاشم کے قبیلے کے جتنے لوگ ہیں کیا تمہیں چھوڑ دیں گے؟ وہ تمہیں قتل کر دیں گے، بوٹی بوٹی کر دیں گے تمہاری وہ سب مل کر کے۔ اور یہ جو تم سوچ رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، تو خود تمہارے اپنے گھر میں دین آ چکا ہے، یہ تمہاری بہن نے اور تمہارے بہنوئی نے یہ دین قبول کر لیا ہے، پہلے ان کو تو سنبھالو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بعد میں سنبھالنا۔ اب حضرت عمر کا غصہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا وہ بہنوئی کی طرف مڑ گیا، بس وہ سیدھے اپنی بہن کے گھر پہنچے تو باہر سے انہوں نے کچھ سنا، کچھ پڑھنے کی آواز آئی ان کے کانوں میں، سمجھ گئے کہ ہاں بھائی کچھ ہے، پڑھ رہے ہیں کچھ۔ دستک دی دروازے پہ، دروازہ کھولا گیا تو پوچھنا شروع کر دیا۔ یہ لوگ حضرت خباب سے قرآن کریم سیکھ رہے تھے۔ حضرت خباب کیونکہ حضرت عمر کے مقابلے میں بہت کمزور تھے تو وہ جلدی سے چھپ گئے کہیں گھر کے کسی کونے میں جا چھپے۔ اب ان دونوں سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے، اور انہیں یہ مہلت نہیں دی کہ وہ بتائیں کہ کیا پڑھ رہے تھے، مارنا شروع کر دیا پوچھتے ہوئے۔ بہنوئی کو خوب مارا۔ اب ظاہر ہے بہنوئی کو جب مار رہے تھے تو ان کی بیوی یعنی حضرت عمر کی بہن رک تھوڑا ہی سکتی تھی، بیٹھے بیٹھے دیکھتے تھوڑا ہی رہتی ہیں، وہ بھی آئیں بیچ میں، ان کو بھی پٹائی کی انہوں نے خوب جم کے۔ تو ظاہر بات ہے وہ جیسے جلالی حضرت عمر تھے تو ان کی بہن میں بھی جلال تو رہا ہی ہوگا۔ تو انہوں نے کہا عمر چاہے جتنا مار لو ہمیں، پیٹ لو، جان لے لو تم، لیکن جس دین کو ہم نے قبول کر لیا ہے اب اس دین کو ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ جب یہ جملہ انہوں نے حضرت عمر نے سنا تو ان کو احساس ہوا کہ بھئی میں آخر کیا کر رہا ہوں، یہ نظر اٹھا کے بہن کے چہروں کو دیکھا تو خون میں لدا ہوا تر تھا، تو فوراً پوچھا اچھا یہ بتا تم کیا پڑھ رہی تھی، میں اسے سننا چاہتا ہوں۔ جب بہن نے کچھ لہجے میں نرمی پائی تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ غسل کر لیں، نہا لیں، پاک ہو جائیں، اس کے بعد اس کو چھو سکتے ہیں۔ خیر حضرت عمر نہائے تو حضرت فاطمہ جو ان کی بہن کا نام تھا، انہوں نے وہ پیسز جو قرآن کریم کے لکھے ان کے پاس تھے ان کو دیے۔ وہ سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تھیں، جو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں انہوں نے پڑھی
اور جب وہ پڑھ رہے تھے تو پڑھتے پڑھتے ان کے آنسو آنے لگے، متاثر ہوئے وہ اس سے، اور بہن کو بڑی شفقت کی نظر سے دیکھا، اپنی غلطی کا اقرار کیا، اور پھر انہوں نے دیر نہیں کی، وہی تلوار جو لیے ہوئے آئے تھے بہن کے یہاں، اسی حالت میں اسی تلوار کو لیے ہوئے دار ارقم میں پہنچ گئے۔ دار ارقم وہ جگہ ہے جہاں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے وہ، اور اس میں یہ بیٹھ کر دین صحابہ کرام سیکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سکھاتے تھے، یعنی ایک طرح سے پہلی درسگاہ تھی وہ اہل اسلام کی۔ جب وہاں انہوں نے دستک دی دروازے پہ، اور اندر سے آ کر کے کسی نے جھانکا دروازے کی جھری میں سے، تو دیکھا کہ حضرت عمر بڑے جلال میں تو رہتے ہی تھے، ان کا چہرہ ہی جلالی تھا، وہ کھڑے ہیں اور تلوار ہاتھ میں ننگی۔ جا کے انہوں نے خبر دی کہ بھئی آج تو عمر بڑے عجیب احوال میں آئے ہیں۔ حضرت حمزہ چونکہ چند روز پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے، تو انہوں نے کہا آنے دو، اگر سیدھا سیدھا آتا تو کوئی بات نہیں، اور اگر غلط ارادے کے ساتھ آتا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن الگ کر دوں گا۔ یہ جملہ حضرت حمزہ نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آنے دو۔ جب حضرت عمر آئے، اندر داخل ہوئے، تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور ان کی چادر کا کونا پکڑ کے کہا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ بس حضرت عمر تو چونکہ پہلے ہی سے نرم دل لیے ہوئے آئے تھے، اور جس ارادے سے آئے تھے وہ بہت ہی نیک ارادہ تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں ایمان لانے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا خوشی، انہوں نے فوراً اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو باقی صحابہ نے بھی آپ کی آواز میں آواز ملا کر کے اللہ اکبر کہا، پورا دار ارقم جو تھا اس آواز سے گونج اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے بیعت کی، کلمہ پڑھا، اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ اب تک مسلمان چھپ چھپ کر نماز پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اب چھپ کے نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ 2 وقت کی نماز اس وقت فرض ہو چکی تھی، فجر اور ظہر کی، عصر کی، تو عصر کی وقت میں آپ نے حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ چلیں ہم سب کے سامنے مل کر کے نماز پڑھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ آپ کے حق میں دعا کی تھی، اور یہ دعا کی تھی کہ یا رسول اللہ اس ابو جہل یا عمر ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کی کو مضبوط کر۔ یہ دعا قبول ہوئی، اور جب یہ دعا قبول ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے اس کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے حضرت عمر صاحب کہ نہیں بھائی ابھی نہیں۔ جب دعا قبول ہو گئی اور حضرت عمر کے ذریعے سے اسلام کے مضبوط ہونے کے احوال پیدا ہو گئے، اور حضرت عمر نے کہا کہ اب عصر کی نماز ہم کعبۃ اللہ میں پڑھیں گے، تو آپ بھی اس کے لیے تو تیار تھے۔ وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پڑھتے تھے، خانہ کعبہ میں جا کر کے نماز پڑھ لیتے تھے، ان سے کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اور ہمارے ویڈیوز کے واقعات میں یہ بات پہلے آ بھی چکی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے تھے مسجد حرام میں کعبۃ اللہ کے سامنے، تو ان کے سر پر اونٹ کا اوجھ ڈال دیا گیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کام کرتے تھے، لیکن عام مسلمانوں کو یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیں۔ لیکن اب حضرت عمر سب کو لے کر کے پہنچے، باقاعدہ باجماعت نماز وہاں ادا کی، جتنے لوگ تھے وہاں موجود سب کو ہاتھ پکڑ پکڑ کے الگ کر دیا، ہٹو راستہ تو ہمیں، اور کسی کو یہ ہمت نہیں ہوئی کوئی ان سے یہ کہے کہ یہ نہیں کر سکتے تم۔ حضرت عمر اس قدر جلالی تھے، اس قدر ان کے لوگ ڈرتے تھے
کہ کسی نے جو بھی نہیں کیا اس معاملے پر، اور مسلمانوں نے بڑے اطمینان سے وہاں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر اپنے اپنے گھروں کو گئے۔ تو یہ واقعہ حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کا، یہ ایک طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی قبولیت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، اس شخص جس کا نام ابو الحکم ہے اور یہ حضرت عمر، ان میں سے کسی ایک سے اسلام کی کو قوت پہنچا، اسلام کو مضبوط کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابو الحکم کے سلسلے میں تو یہ دعا قبول نہیں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ ذرا زیادہ ہی شریر ہے۔ حضرت عمر کے حق میں یہ دعا قبول کر لی۔ یہ ابو الحکم جو میں نے اس کو کہا، تو یہ اس کا ایک لقب ہے ابو جہل کا، جو اسی کے ساتھیوں نے، اس کے قبیلے کے لوگوں نے دیا تھا، اور بڑا حکیم اس کو سمجھتے تھے لوگ، سمجھدار سمجھتے تھے، اور تھا بھی بہت بڑا مدبر تھا اپنے وقت کا، اسی وجہ سے اس کی سرداری چل رہی تھی۔ لیکن ابو الحکم کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو ابو جہل کہا، اس کی نادانیوں کی بنیاد پر، اس کو اسلام دشمنی کی بنیاد پر، تو اس کا اصل نام، اصل لقب جو لوگوں نے پہلے سے دیا تھا، وہ سب کھویا گیا۔ اب اس کو سب لوگ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ بہرحال یہ دو بڑی ہستیاں ہیں جن کا واقعہ تاریخ میں محفوظ ہے کہ کس طرح یہ دین سے سرفراز ہوئے، کس طرح انہوں نے دین کو قبول کیا، کیسے جذبے میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے، اور پھر اس ساتھی بننے کے بعد جو ان کے فائدے دین اسلام کو پہنچے۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ اپنے اپنے وقت پر آئے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد معلوم لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔